السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اس لیے کہ عاشق صادق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جبل الاستقامت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے منسوب آج کا دن 25 صفر المظفر ہے۔ بلا شبہ آپ کی ذات بابرکات بہت سارے خوبیوں کی جامع تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کو روشن کیا، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے آپ نے جس طریقے سے تبلیغ دین کا کام کیا، اور اسی طریقے سے آپ کی اگر پوری زندگی بچپن سے لے کر ظاہری حیات تک اگر دیکھیں تو آپ کو ہر مقام پر یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کس قدر تھا، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ اور آپ نے لوگوں کو بھی یہی درس دیا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ان سے محبت کرو، اور اگر کسی سے دوستی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کا خوف خدا اگر دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اگر آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا گوشہ گوشہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کس طریقے سے شریعت کے پابند بھی تھے، اور کس طریقے سے اللہ کا خوف تھا، کیسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو سچی محبت تھی۔ بچپن کا عالم ہے، اب چھوٹے سے ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس موقع پر آپ نے روزہ رکھا۔ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، ماحول پر سارا کے سارا ڈیپینڈ معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، جس روز سرکار اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، گرمی کا موسم تھا، اور اس دن اور زیادہ گرمی تھی۔ اللہ اکبر! اب دوپہر کا وقت ہوا، گرمی کی شدت تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے روزہ رکھا ہے۔ جب والد محترم نے اپنے بچے کو دیکھا کہ شدت دھوپ کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ پیاسا ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے حضرت مولانا نقی علی رحمت رضوان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد محترم ہیں، اپنے شہزادے کو کمرے میں لے جاتے ہیں، کمرے کا دروازہ بند کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا، حالانکہ اس موقع پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عمر جو ہے اتنی نہیں پہنچی تھی کہ جس پر روزہ فرض ہو جائے، اعلیٰ حضرت پر ابھی روزہ فرض نہیں تھا، بچپن کا عالم ہے، آپ بچے چھوٹے ہیں۔ اس موقع پر آپ کہتے ہیں
بیٹا یہ دیکھو یہ مٹھائی ہے، مٹھائی کو کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ میں نے بند کر دیا ہے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان اس عظیم ہستی کی ذات بابرکات پر، اللہ اکبر۔ ابھی بچپنے کا عالم ہے، روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، مگر ایسے موقع پر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے جب ان کے والد محترم نے فرمایا، آپ عرض کرتے ابا جان کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میں نے روزہ جس ذات کے لیے رکھا ہے وہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس جواب کو آپ نے سنا، محبت سے حضرت مولانا نقی علیہ رحمت رضوان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو پکڑا، کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماحول کی برکت ہوتی ہے، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جب گھر کے اندر ماحول نماز پڑھنے کا ہو، جب گھر میں ماحول روزہ رکھنے کا ہو، جب گھر میں ماحول ذکر و اذکار کا ہو، جب گھر میں ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنے کا ہو، جب ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو وہ کیفیت بچوں کے اندر بھی آ جایا کرتی ہے۔ آج ہم اگر شکایت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، یا رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، نوجوان ہو چکے ہیں، روزہ فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں رکھتے، ہم نے وہ تربیت نہیں کی، ہم نے اس طریقے سے مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج بڑے ہونے کے باوجود بھی مسجدوں سے دور ہے، بڑے ہونے کے باوجود بھی نمازوں سے اور روزوں سے غافل نظر آتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی طیبہ کو اگر آپ دیکھیں، بچپن کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں، تو گھر کا ایسا ماحول ملا تھا، والدین نمازی بلکہ عبادت گزار، بلکہ متقی اور پرہیزگار، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرب کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ جب ایسی گھر سے جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو یاد رکھیے بچپن کے عالم میں بھی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں، دھوپ کی شدت ہو تب بھی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں، کمرے کے اندر اکیلے ہو تب بھی کچھ کھاتے پیتے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے گی تو انسان گناہوں سے دور ہوگا، انسان برائیوں سے دور ہوگا، انسان جو ہے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے بھی یہ کوشش کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کی دلوں کے اندر اس بات کو بٹھائے، بیٹھے کس جگہ پر بھی جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کانسیپٹ اور جب یہ تصور ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو پھر بچہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بچہ کبھی برائی نہیں کرے گا، بچہ کبھی بے حیائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی یہ چاہے گا کہ میں بھی عبادت کروں، میں بھی اللہ کی اطاعت کروں، میں بھی روزہ رکھوں، میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی اچھے اچھے کام کرتے رہوں۔ ان تمام کی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آگے ایک بات اور بتا دو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اگر زندگی دیکھے، آقا کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی سچی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا لگاؤ ہے، اور اس بات کو یاد رکھے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو بھی اپناتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسی محبت تھی کہ آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، آپ کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسا پیار، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے کیسی محبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات والا تبار کے اندر جو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ ایسا عشق رسول اور ایسی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ آج دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں اگر ان کی زندگی ہم نے دیکھنا ہے تو یاد رکھ لیے ان تمام گوشوں پر بھی ہم نظر کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کریں، ان کی سنتوں سے محبت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسی محبت، سنتوں پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کسی نے دعوت دی، آپ دعوت میں تشریف لے گئے، کھانا بچھا دیا گیا ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہاں پر پہنچ چکے ہیں، دیگر حضرات بھی موجود ہیں، اب انتظار یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کھانے کی شروعات کریں اور پھر آپ کی شروعات پر مجمع بھی کھانا شروع کر دے گا، آپ ہی کے کھانے کا انتظار ہے۔ غور سے سماعت کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور سے محبت اور حضور کی سنت سے محبت کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کی زندگی طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا ہے،
انتظار ہو رہا ہے کہ کھانا آپ شروع کریں، مگر آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک تھال تھی جس میں ککڑیاں کٹی ہوئی رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس کے ایک کاش کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے اسے تناول فرمایا. اب اس کے بعد آپ نے دوسرے کاش کو اٹھایا، اس کو بھی کھا لیا. اس کے بعد تیسرے کاش کو اٹھایا، اسے بھی آپ نے تناول فرمایا. اب کیفیت یہ ہو گئی کہ جب اعلیٰ حضرت کو اس طریقے سے ککڑیاں کھاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو اب سب نے اپنے اپنے ہاتھ تھال کی طرف بڑھا دیے اور سب نے چاہ کے چلو ککڑیاں ہم بھی کھانا شروع کر دیں. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سب کو روک دیا کہ نہیں، یہ ککڑیاں تو میں کھاؤں گا. اور پھر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یکے بعد دیگرے ککڑیوں کی کاش کو اٹھاتے اور کھاتے جاتے. لوگ حیران ہیں، کھانے کا انتظار ہو رہا تھا کہ کھانا شروع کرے تو ہم کھانا کھائیں، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ککڑیوں کو کھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں یہ تو بہت کم کھانے والے ہیں، ان کی غذا تو بہت کم ہے. مگر آج کیا بات ہے، تھال بھر کر ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور خود ککڑیاں کھاتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری ککڑیاں کھا لی. اللہ اکبر. لوگوں کو منع کیا. جب تھال کی ککڑیاں ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کسی نے سوال پوچھا، حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمائے کہ کیا وجہ ہے. کھانا سامنے موجود ہے، کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، مگر سرکار آپ جو ہے ککڑیاں کھا رہے ہیں اور آپ نے ساری کی ساری ککڑیاں کھا لی. لوگ ہاتھ بڑھا رہے تھے، آپ نے ککڑیاں کھانے سے لوگوں کو روک دیا اور آپ نے ساری کی ساری ککڑیاں تناول فرمائی. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر. قربان اس عاشق صادق کے اس جواب پر اور ان کے سنت رسول اور محبت رسول پر. اللہ اکبر. فرماتے کہ جب میں نے ککڑی کھانا شروع کیا اور پہلا کاش اس کا کھایا تھا، ککڑی کڑوی تھی. میں نے دوسرا کاش کھایا، تب بھی دیکھا ککڑی کڑوی تھی. جب تیسرا اٹھایا اور سے کھایا تو وہ بھی کڑوی تھی. میں سمجھ گیا تھال میں جتنی ککڑیاں رکھی ہوئی ہے یہ کڑوی ککڑی ہے. میں نے اسی لیے لوگوں کو روک دیا کھانے سے اور میں نے وہ تمام کی تمام ککڑیاں اس لیے کھا لی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ککڑی کا کھانا یہ میرے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور کی سنت ہے ککڑی کا کھانا. مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ککڑی کو اٹھائے اور اس کو منہ میں ڈالے، جب کڑوا پن محسوس ہو تو ککڑی کو تھوک دے اور تھو کر دے. اس لیے کہ جو چیز میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا ہے، یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کھائے اور کھانے کے بعد کڑوی ہونے کی وجہ سے اس ککڑی کو تھو کر دے. بس یہی وجہ تھی کہ میں نے ساری کی ساری ککڑیاں کھا لی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا یہ حضور کی سنتوں سے محبت اور حضور علیہ السلام سے کیسی محبت آپ کی تھی کہ کاش کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ککڑی کڑوی ہے، اس لیے کہ حضور نے اسے تناول فرمایا. آج بتائیے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آج بتائیے ہم کس طریقے سے سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو پھر آج ہمیں پتہ چل جائے گا ہم بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جسے ترک کرتے نظر آتے ہیں، ایسی سنتیں جسے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے اس پر عمل کرنے کا نہ ہمارے اندر جذبہ ہے نہ اس پر عمل کرتے ہیں. اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول دیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات بابرکات پہ دیکھیں. اور اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ عشق رسول میں گزری ہے، محبت رسول میں گزری ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے، سرکار علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے گزری ہے، اور اپنی پوری زندگی آپ نے اسی انداز سے گزار دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی سنتوں سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ کس قدر تھا، اور جب سنتوں سے اتنی محبت تو ذات بابرکات سے کتنی محبت ہوں گی. تو یاد رکھ لیجئے حضور سے سچی محبت کرو. یا اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی زندگی سے پیغام ہمیں مل رہا ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، حضور سے سچی محبت ہو، یاد رکھ لیجئے سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوتا ہے، انسان کامران ہوتا ہے، اسے قرب خداوندی کی دولت میسر آتی ہے، قیامت میں سرکار کا ساتھ اسے میسر آ جائے گا، قیامت کے دن سرکار علیہ السلام کی شفاعت اسے میسر آ جائے گی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے آج آپ اور ہم سب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ذات بابرکات کو آپ جہاں سماعت کر رہے ہیں اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے کہ آج کے بعد ہماری جو زندگی گزرے حضور علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزرے، حضور علیہ السلام سے عشق میں زندگی گزرے، اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، جب بندہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت میں گزارتا ہے، جب بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ بندہ بارگاہ رسول کا مقبول ہو جاتا ہے، اس بندے کی رسائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار تک ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی حضور سے محبت میں گزاری، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری، سنتوں کو عام کرتے ہوئے گزاری ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی شان بلند ہو جایا کرتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے گا اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، سنتوں کو عام کرتے ہوئے گزاری۔ جب اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو پتہ ہے آپ کو 25 صفر المظفر کا دن ہے، ایک شامی بزرگ بیت المقدس کے اندر، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں موجود تھا اور مجھے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ اکبر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے، میرا آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہے، میں سو رہا تھا مگر دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی اور میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کو میں نے دیکھا، ساتھ میں صحابہ موجود ہے، اولیاء کرام موجود ہے، مگر محفل پر سناٹا طاری ہے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ اللہ اکبر، وہ شامی بزرگ بیان کرتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، محفل پر سناٹا طاری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے اسی موقع پر پوچھا حضور یہ احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ اللہ اکبر، بس اتنا سنا تھا میری آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے فوراً بیت المقدس سے ہندوستان کا سفر کا ارادہ کیا اور میں ہندوستان پہنچا کہ اس احمد رضا سے ملاقات تو کروں کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب ہندوستان پہنچا، شہر بریلی پہنچا، جب بریلی پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کا وصال ہو چکا ہے، اور وہ دن کوئی اور دن نہیں جس دن میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ انتظار ہو رہا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، بس یہ وہی دن تھا اور اعلیٰ حضرت کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی حضور سے محبت میں گزاری، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزاری، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اسے عام کرتے ہوئے گزاری، تو پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کا عالم بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ تمام حضرات کو پیغام دینا چاہوں گا، ہم تمام کے تمام اپنی زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے، اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس چیز کو شامل کر لے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے اور سنتوں کو عام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے، حضور سے سچی محبت کرے، اور جس کسی سے محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر محبت کرے، جس کسی سے دشمنی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دشمنی ہو۔ اس طریقے سے اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب اور کامران گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے اور کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔